السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہاں پہ ٹھہر کے پھر ذرا سا آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت میں جو کہا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اس بار امانت کو اٹھانے سے گریز کیا، انکار کیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے، خائف ہو گئے، لرز گئے، کانپ گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور وہ تو بہت بڑا ستمگار اور بہت بڑا جاہل، ستمگار ہے، جاہل ہے۔ بجائے اس کے کہ جو امانت آسمان نہ اٹھا پائے، زمین نہ اٹھا پائے، کائنات نہ اٹھا پائے، وہ بار امانت اٹھایا تو تعریف ہونی چاہیے، توصیف ہونی چاہیے، شاباشی ہونی چاہیے، ثنا ہونی چاہیے۔ یہ سند ہے، یہ تو بہت ستمگار ہے اور یہ تو بہت جاہل ہے، ظلوم ہے، جہول ہے۔ تو یہاں پر مجبور ہے، ذہن آپ کا مجبور ہے یا نہیں کہ ترجمہ کس طرح کیا جائے، تفسیر کس طرح کی جائے، تعویل کیا ہے اس کلام حق کی۔ اگر عام انسان کو، عمومی تصور عام انسان کو یہاں ذہن میں رکھ کر ترجمہ کیا جائے تو معنی کی ایک سطح قائم ہوگی۔ اگر الف و لام کو جنس کے لیے نہ لے کر عہد کے لیے لیا جائے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اسے ایک انسان نے اٹھا لیا، معلوم ہوتا ہے کسی خاص انسان کی طرف اشارہ ہے جس کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا اور یہ بار اٹھا لیا۔ تو جسے نہیں اٹھانا چاہیے اور وہ بار اٹھا لے، اسی کو تو ظالم کہتے ہیں، اسی کو تو جاہل کہتے ہیں۔ اس لیے کہ عادل کی تعریف کیا ہے؟ عادل کی تعریف یہ ہے کہ جو شے جس جگہ کی مستحق ہے اس شے کو وہیں رکھا جائے، یہ ہے عادل۔ اور جو چیز جہاں رکھی جانی چاہیے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھی جائے، یہ ہے ظلم، یہ ہے ظلم۔ اور اگر کوئی شے جہاں کی ہے وہاں سے ہٹا کر مسلسل کوشش کی جائے کہ اس جگہ نہ رہے، جہاں پر رہنی چاہیے وہاں نہ رہے، وہاں سے ہمیشہ الگ ہی رکھنے کی کوشش کی جائے، تو یہ ادنا درجے کا ظلم نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا ظلم ہوگا کہ اسے ظلوم کہا جائے گا، ظالم نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے روایات ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں ایک صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ تعویل موجود ہے کہ امانت سے مراد ہے ولایت۔ ولایت ہونی چاہیے تھی علی ابن ابی طالب کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی حسن مجتبیٰ کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی حسین شہید کربلا کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی علی ابن الحسین زین العابدین کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی محمد باقر علوم اولین و آخرین کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، ولایت ہونی چاہیے تھی امام موسیٰ الکاظم کے پاس، ولایت ہونی چاہیے تھی امام علی ابن موسیٰ الرضا کے پاس۔ لیکن ایک شخص نے ایک ایسا نظریہ قائم کیا اور یہ کہا کہ ولایت و نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ کہہ کر ولایت کسی اور کو دی، اور یہ کوشش کی کہ کبھی ولایت اپنے اصلی مرکز پر آنے نہ پائے، اسے ظلوم و جہول کہا ہے قرآن میں۔ صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور فرما سکتے ہیں قرآن مجید کی بلاغت ہے، یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، قرآن مجید کی بلاغت ہے۔ آپ بتائیے، ایک طرف یہ ہے کہ
آسمان زمین پوری کائنات کے سامنے ہم نے امانت پیش کی اور نہیں اٹھایا انہوں نے یہ بار امانت. یہ گویا داد دی جا رہی ہے ان کو نہ اٹھانے کی کہ یہ تمہارے مقابلے میں آئے ابن آدم، تمہارے مقابلے میں بظاہر تم سمجھتے ہو تم عالم ہو یہ نادان ہے، تم جاندار ہو یہ بے جان ہے، تم عقل رکھتے ہو یہ عقل نہیں رکھتے، تم شعور رکھتے ہو یہ شعور نہیں رکھتے. اس کے باوجود انہوں نے ولایت کی عظمت کو سمجھا اور نہیں اٹھایا. اس لیے یہ قابل ستائش ہیں. جس کے پاس ولایت تھی اسی کے پاس ولایت رہنے دی. اور اے انسان ظالم، تو نے اس راز کو نہ سمجھا، تو نے وہ بار جو تیرے لیے نہیں تھا وہ بڑھ کے خود اٹھا لیا. یہ ہے ستمگاری، بڑی ستمگاری. یہ ہے ظلم اور بڑا ظلم. یعنی آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں جو پوری پولیٹیکل فلسفی وجود میں لائی گئی، پولیٹیکل تھیوریز بنائی گئی، وہ نہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے نہ احادیث سے. مثلا یہی بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھئی جب وقت پہ یہ مجلس ہو رہی ہے، ایک طرف میری صحت ساتھ نہیں دیتی ہے اور جس وقت صحت ذرا ساتھ دیتی ہے اور مضمون ادا کرنے کا جی چاہتا ہے تو وقت ساتھ نہیں دیتا. مجبوری یہ ہے کہ کویت کے لیے مجلس ہو رہی ہے اور لندن میں بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہے اور یہاں نماز مغرب کا وقت داخل ہوا چاہتا ہے. اس لیے عجب کشمکش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے بات کو پورا کیا جائے. بسم اللہ. بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تاریخ اسلام میں، تاریخ مسلمین میں، مسلمانوں کی تاریخ میں جو پولیٹیکل فلسفی پیش کی گئی، بنائی گئی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کے ذات گرامی میں ولایت کبریٰ منحصر ہے، بے شک ان کو ظاہری ولایت اور حکومت سے دور رکھنے کے لیے کیا نظریہ پیش کیا گیا؟ امامت اور نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ کیا آیت قرآنی ہے؟ آیت قرآنی ہے، یہ وحی الہی ہے، حدیث پیغمبر ہے. کس کا قول ہے یہ؟ لیکن نظریہ سازی کے طور پر پیش کیا گیا کہ عرب قریش قبول نہیں کریں گے کہ نبوت و امامت ایک ہی گھر میں رہے، اس لیے علی کو امام نہیں ہونا چاہیے، خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، امیر المومنین نہیں بننا چاہیے، تخت خلافت پر نہیں آنا چاہیے. یہ قول جس نے بھی کہا اس نے ایک انتظام کیا کہ ولایت علی کے لیے ہے مگر علی کو ملنے نہ پائے، اور نہ صرف علی کو بلکہ اس گھرانے میں نہ آنے پائے. ہمارے یہاں یعنی امامت و نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. تو جمع نہیں ہو سکتی تو اول سے آخر تک انکار ہو گیا نا. یعنی مہدی کو بھی اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ یہ امام ہے، مہدی ہے فرزند زہرا خانوادہ پیغمبر سے ہے اس لیے اس کو امام ہونا چاہیے. وہاں بھی لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ ہم نے 1500 برس 2000 برس جب بھی حضرت کا ظہور ہو اتنے دنوں تک تو ہم نے اس نظریے پہ عمل کیا کہ امامت و نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. آج ان کی ذات میں کیسے جمع ہو جائے گی؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بہت سے ٹیلی ویژن کے پروگراموں پر دن رات یہ بات کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ ہاں مہدی آئیں گے، ہمارا بھی یقین ہے، مگر ہمارے مہدی وہ نہیں ہوں گے جو شیعوں کے مہدی ہیں. کون سے شیعوں کے مہدی؟ شیعوں کے مہدی بھی وہی ہیں نا جن کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مہدی ہیں شیعوں کے، کون سے مہدی ہیں؟ شیعہ کس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں؟ جس کا رسول نے وعدہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مہدی کا وعدہ، جس مہدی کے آنے کا اعلان رسول کی زبان مبارک سے کرایا، اسی کا تو انتظار کر رہے ہیں. ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں. پھر یہ کیوں آتا ہے مسئلہ
یعنی آپ آج سعودی عرب میں موجود سلفیت کے دعوے دار علماء، جن کو عام اصطلاح میں وہابی علماء کہتے ہیں، ان سے پوچھیں جا کر کہ مہدی کے متعلق حدیثیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ بالکل صحیح اور سند حدیثیں ہیں، ایک دو نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں مہدی آئیں گے، اور مہدی آئیں گے اس کا خوف طاری ہے۔ یہ کورونا کی وبا اور اس کے پیچھے جو سیاہ بیمار سیاست ہے، اس میں بھی مہدی کی آمد کا خوف طاری ہے۔ یہ جو یمن پہ جنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی مہدی کی آمد کا خوف طاری ہے۔ یہ جو بعض خالص اسلامی ملکوں سے خوف ہے، اس میں خوف مہدی کی آمد کا خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو مہدی آئے اور یہ ان کی مدد کرے اور ہمارے ہاتھوں سے تخت و تاج چلا جائے۔ خوف طاری ہے۔ تو مہدی کی آمد کا یقین ہے، خوف طاری ہے، مگر ورژن کیا آ رہا ہے؟ ہاں مہدی آئیں گے، مگر ہمارے مہدی وہ نہیں ہوں گے جو شیعوں کے مہدی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہاں یہ نظریہ کون سا ہے کہ امامت اور نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس نے بھی یہ نظریہ بنا کر ولایت کا تاج اپنے سر پہ رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ ولایت کا تاج ہر سر پہ سجدہ نہیں ہے۔ غاصب کا چہرہ فق فق نظر آتا ہے، دھواں دھواں نظر آتا ہے، دھواں دھواں اور فق فق چہرہ، دھواں دھواں افق اور فق سا چہرہ نظر آتا ہے، یقین کیجئے نظر آتا ہے۔ اور اس لیے بار بار ہانپتے ہوئے کہنا پڑتا ہے لولا علی لہلک، لولا علی لہلک، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ایک شخص ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس انسان نے اٹھا لیا یہ بار، انہو کان ظلوما جہولا، اور وہ تو بہت بڑا ستمگار اور بہت بڑا جاہل ہے، بہت بڑا ستمگار اور بہت بڑا جاہل ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ فقرہ کہ ظلم و جہول کیوں کہا گیا؟ اگر یہ حقیقی واقعی تعویل جو بیت اہل بیت سے آئی ہے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے سے آئی ہے، اسے تسلیم نہ کریں آپ، تو پھر ظاہر ہے پھر تغزل کے دامن میں پناہ ملے گی۔ پھر آپ وہ عرفان پیش کریں گے جو عرفان سراسر شاعرانہ ہے، حقیقی عرفان نہیں، شاعرانہ۔ بے شک اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی، میں نے وہی عرض کیا، یہ انسان، ہر انسان، آپ میں سے ہر فرد ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک یہ بیج تربیت پا کر پنپ کر ایک شجر بار بار نہ بن جائے، اس وقت تک یہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو ایک وہ ہے جسے ایک سفر طے کرنا ہے، تب انسان بنے گا، اور ایک وہ ہے جو انسان کامل کی شکل میں پیدا ہی ہوتا ہے۔ جس وقت پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت انسان کامل ہوتا ہے۔ یہ کہاں اور وہ کہاں؟ تو ولایت الہیہ تو منحصر ان افراد کے لیے ہے جو انسان کامل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں آنے کے بعد انسان بنتے نہیں، بلکہ یہاں آنے والوں کو انسان بناتے۔ دست ادب جوڑ کے عرض کروں کہ یہاں اس پیکر ظاہری میں دو طرح کے افراد اللہ بھیجتا ہے، ایک وہ جنہیں انسان بننا ہے، ایک وہ جنہیں عام لوگوں کو انسان بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔